بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے دور خلافت میں کوفہ کے اندر ایک نہایت پرہیزگار اور بوڑھی عورت رہتی تھی، جو کہ پرہیزگاری کے ساتھ ساتھ امانت داری کے حوالے سے بہت مشہور تھی۔ یعنی اس کے پاس جو بھی چیز امانت کے طور پر رکھوائی جاتی، وہ بوڑھی اور پرہیزگار عورت دل و جان سے اور پوری لگن کے ساتھ اس امانت کی حفاظت کرتی، اور جب اسے وہ امانت واپس طلب کی جاتی تو وہ اس کو جو بغیر کسی خیانت کے اس کے مالک کو واپس کر دیتی تھی۔ ایک دفعہ دو مرد اس عورت کے پاس آئے اور امانت کے طور پر بیش قیمت ہیرے جواہرات اور بہت سارا زیور اس عورت کو امانت کے طور پر اس کے سپرد کر دیا، اور ایک شرط عائد کی کہ ہم دونوں بہت گہرے اور اچھے دوست ہیں اور ہم ایک ساتھ کاروباری معاملات چلاتے ہیں، ہم سونے چاندی اور جواہرات کی تجارت کرتے ہیں، یہ مال جو آپ کے سپرد امانت کے طور پر کیا جا رہا ہے یہ ہم دونوں کے مشترکہ کاروبار کا منافع ہے، اسی لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم دونوں میں سے اگر کوئی ایک آپ کے پاس امانت واپس لینے آتا ہے تو آپ اس کو یہ امانت نہیں لوٹائیں گی، بلکہ جب تک ہم دونوں ایک ساتھ اس امانت کو واپس لینے کے لیے آپ کے پاس نہ آئیں آپ یہ امانت واپس نہیں کریں گی۔ اس بوڑھی عورت نے انہیں جواب دیا کہ پورے شہر کوفہ میں مجھ سے بڑھ کر کوئی امانت دار شخص تمہیں میسر نہ ہوگا، میں ایک پرہیزگار اور نمازی پرہیزی خاتون ہوں، میں تمہیں یہ عہد دیتی ہوں کہ جب تک تم دونوں ایک ساتھ اس امانت کو واپس لینے کے لیے میرے پاس نہیں آؤ گے میں امانت واپس نہیں کروں گی۔ بہت لمبا عرصہ گزرا، ان دونوں میں سے کوئی بھی اس امانت کو واپس لینے کے لیے نہ آیا۔ اس بوڑھی عورت کو یہ فکر کھائی جاتی تھی کہ اتنا بیش قیمتی سامان، ہیرے، جواہرات اور زیورات میرے سپرد کر کے وہ دونوں دوست نہ جانے کہاں غائب ہو گئے ہیں، میری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، میں اس بیش قیمتی سامان کس کے سپرد کروں۔ ابھی وہ یہ سوچ ہی رہی تھی کہ ان دونوں دوستوں میں سے ایک اس بڑھیا کے پاس آن پہنچا اور کہنے لگا کہ مجھے ہماری وہ امانت واپس کر دی جائے۔ اس بڑھیا نے اس کو ان کی شرط اور وہ وعدہ یاد دلاتے ہوئے کہا کہ آپ دونوں نے مجھ سے عہد لیا تھا کہ جب تک ہم دونوں ایک ساتھ اس امانت کو واپس لینے کے لیے نہ آئیں ہمیں یہ امانت واپس نہیں لوٹائی جائے گی۔ جب اس شخص نے بڑھیا کے منہ سے یہ بات سنی تو وہ زور زور سے چیخیں مار کر رونے لگا اور اپنے سر کے بال نوچنے لگا۔ وہ بڑھیا بے حد پریشان ہو گئی۔ اس نے پوچھا کہ اے نوجوان، آخر کیا ہوا ہے، تم ایسے کیوں رو پیٹ رہے ہو؟ اس نے کہا میں کیا بتاؤں، میرا وہ دوست جو میرے ساتھ پچھلی بار امانت آپ کے سپرد کرنے کے لیے آیا تھا وہ اس دنیا میں نہیں رہا بلکہ اس کا انتقال ہو چکا ہے، مجبوراً مجھے اکیلے کو اپنی اس امانت کو واپس لینے آنا پڑا ہے۔ وہ شریف النفس اور پرہیزگار عورت اس چلاک اور مکار شخص کی باتوں میں آ گئی اور اس نے اس کو تسلی دیتے ہوئے اس کے دوست کی موت کا افسوس کیا اور وہ امانت اس کے سپرد کر دی۔ وہ شخص اپنا سامان وہ امانت لے کر چلا گیا۔ بمشکل کچھ ہی ہفتے گزرے ہوں گے کہ وہ دوسرا شخص بڑھیا کے پاس آیا اور اپنی امانت کی واپسی کا تقاضا کرنے لگا۔ بڑھیا نے پہلے تو حیرانگی اور پریشانی کے عالم میں اس کو دیکھا اور اس کو سارا ماجرا بیان کیا تو وہ شخص بہت سیخ پا ہوا اور بڑھیا کو غصے کے ساتھ برا بھلا کہنے لگا اور کہنے لگا کہ جب میں نے یہ شرط عائد کی تھی کہ جب تک ہم دونوں اس امانت کو واپسی لینے کے لیے نہیں آتے تو امانت واپس نہیں لوٹائی جائے گی، اب تم نے اپنے عہد کو توڑ دیا ہے، اپنے وعدے کے خلاف وعدہ خلافی کر دی ہے اور امانت میں خیانت کی ہے، اب تو میں مولا کائنات حضرت علی سیدنا رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر ہی ان سے فیصلہ کرواؤں گا۔ چنانچہ وہ شخص مولا کائنات سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور ان کو سارا ماجرا بیان کیا
اور اس بڑھیا کے خلاف ایک درخواست دائر کر دی کہ اس بڑھیا نے میری امانت میں خیانت کی ہے اور ایک لٹیرے شخص کو میرا سارا مال سونپ دیا ہے۔ مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ ساری صورتحال سنی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بڑھیا کو طلب فرمایا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں موجود باقی تمام صحابہ کرام، علماء کرام اور جید فقہا اس معاملے کو لے کر بے حد تجسس اور پریشانی کا شکار تھے۔ مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مخالفین اور ان سے بغض رکھنے والے دل ہی دل میں بے حد خوش ہو رہے تھے کہ یہ بہت ہی پیچیدہ اور الجھا ہوا معاملہ حضرت علی علیہ السلام کے دربار میں آن پہنچا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پیچیدہ مسئلے کا صحیح فیصلہ نہیں کر پائیں گے اور ان کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے کے اوپر کھل کر تنقید کرنے کا کھلا موقع مل جائے گا۔ محترم دوستو، مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے بارے میں کیا کہیے کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں علم کا دروازہ ہوں تو علی اس کا شہر ہے، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی بھی مولا ہے، اور جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی گویا اس نے اللہ تبارک و تعالی سے محبت کی۔ محترم ناظرین کرام، مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وہی ہیں جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی آغوش رحمت میں پالا پوسا، اور آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک آغوش میں ان کی گود میں تربیت حاصل کی۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نہ صرف چچا زاد بھائی تھے بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لخت جگر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہما کے شوہر نامدار، نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد اور امام عالی مقام سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے والد گرامی تھے۔ چنانچہ ایک مقررہ دن پر جب وہ بڑھیا عورت اور وہ مرد مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو مولا کائنات نے اس بڑھیا سے جواب طلب کیا، تو اس بڑھیا نے کہا، مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ان دونوں دوستوں کی شرط کے بارے میں آگاہ کیا کہ انہوں نے شرط عائد کی تھی کہ جب تک یہ دونوں ایک ساتھ نہ آئیں امانت واپس نہ لوٹائی جائے، لیکن جب اس کے دوست نے آ کر مجھے اطلاع دی کہ اس کے دوست کا انتقال ہو گیا ہے تو پھر میرے پاس اس کو انکار کرنے کی کوئی وجہ نہ تھی۔ جب ایک دوست فوت ہی ہو گیا تو پھر میں ان دونوں کو ایک ساتھ آنے کا کیسے کہہ سکتی تھی؟ چنانچہ مولا کائنات میں نے اس شخص کو امانت لوٹا دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بڑھیا کی نیک نیتی، پرہیزگاری اور امانت داری کے حوالے سے آگاہ تھے اور آپ کو اس بڑھیا کی سچائی پر یقین تھا۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مرد کی طرف متوجہ ہو کر اس کا موقف سنا۔ ساری عدالت میں خاموشی چھا گئی۔ ہر شخص انگشت بغدنداں تھا کہ مولا کائنات اس کا کیا فیصلہ صادر فرمائیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ہی جملے میں اس مسئلے کا ایسا فیصلہ سنایا کہ سب حیران رہ گئے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عقل اور ان کی دانائی کے گن گانے لگے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص سے کہا کہ اے شخص، تم دونوں دوستوں نے اس بڑھیا سے شرط عائد کی تھی کہ جب تک ہم دونوں ایک ساتھ واپس نہ آئیں تو ہماری امانت واپس نہ لوٹائی جائے۔ چنانچہ تم دونوں دوستوں کے عہد کے مطابق تم اپنے دوسرے دوست کو بھی اپنے ساتھ لے آؤ۔ جب تم دونوں واپس آ جاؤ گے تو تم دونوں کی ہی عائد کی ہوئی شرط اور عہد کے مطابق تم دونوں کو تمہاری امانت واپس مل جائے گی۔ اس شخص نے مولا کائنات علی رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ فیصلہ سنا تو وہ سر پکڑ کر بیٹھ گیا اور بہت نادم اور شرمندہ ہو کر واپس لٹ گیا۔ محترم دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ برائے مہربانی ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن بٹن کو دبا دیجئے۔